اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ گزشتہ درس کے اندر یہ نقطہ بیان کیا گیا تھا کہ کلمے کو اس کے حروف اصلی کے اعتبار سے اگر تقسیم کیا جائے تو اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی تقسیم یہ تھی کہ کلمہ یا صحیح ہوتا ہے یا معتل ہوتا ہے۔ دوسری تقسیم یہ بیان کی تھی کہ کلمہ یا محموز ہوتا ہے یا غیر محموز ہوتا ہے۔ اور تیسری اور آخری جو تقسیم بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ کلمہ یا مضاعف ہوتا ہے یا غیر مضاعف ہوتا ہے۔ بس 3 تقسیمات ہمارے پاس حروف اصلی کی تقسیم کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہیں، یا تو کلمہ صحیح ہوگا یا معتل ہوگا، یا کلمہ محموز ہوگا یا غیر محموز ہوگا، یا کلمہ مضاعف ہوگا یا غیر مضاعف ہوگا۔ پہلی تقسیم کو بیان کر چکے ہیں، انشاءاللہ آج اس درس میں دیگر 2 تقسیمات کو بیان کیا جائے گا، محموز و غیر محموز۔ حروف اصلی کے اعتبار سے کلمے کی ایک تقسیم یہ ہے کہ کلمہ یا محموز ہوتا ہے یا غیر محموز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے محموز و غیر محموز کی تعریف کرتے ہیں۔ کلمہ ایرا کہ یک یا چند حرف اصلی آن حمزہ باشد محموز می نامند، وہ کلمہ کہ جس کے حروف اصلی کے اندر ایک یا چند حرف حمزہ ہوں اسے محموز کہا جاتا ہے۔ ایسا کلمہ کہ جس کے حروف اصلی کے مقام پر، حروف اصلی کی جگہ پر ایک حرف یا چند حرف حمزہ ہوں تو اسے محموز کہا جاتا ہے۔ مانند امارا سآلا برآ، جیسے امارا سآلا اور برآ۔ امارا کے اندر بھی حمزہ موجود ہے، سآلا کے اندر بھی حمزہ موجود ہے، برآ کے اندر بھی حمزہ موجود ہے۔ امارا میں حمزہ فاء الفعل کے مقام پر ہے، سآلا میں حمزہ عین الفعل کے مقام پر ہے، اور برآ میں حمزہ لام الفعل کے مقام پر ہے۔ بس امارا بھی محموز ہے، سآلا بھی محموز ہے، برآ بھی محموز ہے۔ بس ایسا کلمہ کہ جس کے اندر کم از کم ایک حرف اصلی حمزہ ہو تو اسے محموز کہا جاتا ہے، خواہ وہ فاء الفعل کے مقام پر ہو، خواہ وہ عین الفعل کے مقام پر ہو، خواہ وہ لام الفعل کے مقام پر ہو۔ لہٰذا محموز کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ وہ محموز برسے قسمت خود بیان کر رہے ہیں کہ محموز کی 3 قسمیں ہیں۔ محموز الفا مانند امارا و عامر، محموز الفا کی مثالیں امارا فعل کی مثال ہے، عامر اسم کی مثال ہے۔ محموز العین مانند سآلا و سائل، اور محموز العین کی مثالیں سآلا یہ فعل کی مثال ہے اور سائل اسم کی مثال ہے۔ محموز اللام مانند برآ و بارئن، اور محموز اللام کی جو مثال ہے وہ ہے برآ فعل کی مثال و بارئن اسم کی مثال۔ پس محموز اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے حروف اصلی کے مقام پر حمزہ موجود ہو۔ لہٰذا وہ کلمہ کہ جس کے اندر حمزہ موجود نہیں ہوگا اسے غیر محموز کہا جائے گا، لیکن وہ کلمہ کہ جس کے حروف اصلی کے مقام پر حمزہ موجود ہو تو اسے محموز کہا جائے گا اصطلاحاً۔ اور محموز کی 3 قسمیں ہیں، یا محموز الفا ہوگا یعنی فاء الفعل کے مقام پر حمزہ ہوگا، یا محموز العین ہوگا یعنی عین الفعل کے مقام پر حمزہ ہوگا، یا محموز اللام ہوگا یعنی لام الفعل کے مقام پر حمزہ ہوگا۔ یہ تو تھی دوسری تقسیم۔ تیسری تقسیم مضاعف و غیر مضاعف، کلمہ یا مضاعف ہوتا ہے یا غیر مضاعف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مضاعف کی تعریف۔ کلمہ ایرا کہ عین الفعل و لام الفعل یا فاء الفعل و عین الفعل آن ہم جنس باشد مضاعف نامند، وہ کلمہ کہ جس کا عین الفعل اور لام الفعل یا فاء الفعل اور عین الفعل ہم جنس ہو اسے مضاعف کہا جاتا ہے۔ یعنی عین الفعل اور لام الفعل اگر ہم جنس ہو یا فاء الفعل اور عین الفعل اگر ہم جنس ہو تو اسے مضاعف کہا جاتا ہے۔ بس مضاعف کی شرط یہ ہے کہ ہم جنس جو کلمات ہیں وہ متصل ہونے چاہیے۔ مانند مدہ، مدہ کے اندر 2 دال موجود ہیں، ایک دال عین الفعل کے مقام پر ہے، ایک دال لام الفعل کے مقام پر ہے، لہٰذا یہ مدہ مضاعف ہے۔ یہ فعل کی مثال ہے۔ دوسری مثال ہے حجہ، حجہ کے اندر بھی 2 جیم موجود ہیں، ایک عین الفعل کے مقام پر ہے اور ایک لام الفعل کے مقام پر ہے، حجہ بھی فعل کی مثال ہے۔ تیسری مثال ہے ببر، ببر کے اندر بھی 2 با موجود ہیں، لیکن یہاں پر ایک با فاء الفعل کے مقام پر ہے اور دوسری با عین الفعل کے مقام پر ہے، لہٰذا یہ ببر بھی مضاعف شمار ہوگا۔ اور آخری جو مثال ہے وہ ہے ددن، ددن کے اندر بھی 2 دال موجود ہیں، ایک دال فاء الفعل کے مقام پر ہے اور دوسری دال عین الفعل کے مقام پر ہے، لہٰذا یہ بھی مضاعف ہے۔ ددن کا معنی ہے لعب و لعب، لعب و لعب کہتے ہیں کھیل کود کو، ددن اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بس وہ کلمہ کہ جس کے اندر عین الفعل اور لام الفعل یا فاء الفعل اور عین الفعل ہم جنس ہو اسے مضاعف کہا جاتا ہے، لیکن اگر یہ شرط موجود نہ ہو تو اسے غیر مضاعف کہا جاتا ہے۔ جیسے مدہ ہے
اور حجہ ہے، یہ دونوں فعل کی مثالیں ہیں۔ مدہ میں 2 دال موجود ہیں، حجہ میں 2 جیم موجود ہیں، اور دونوں عین الفعل اور لام الفعل کے مقام پر ہیں۔ ببر اور ددن یہ دونوں بھی مضاعف ہیں، اور ان کے اندر ہم جنس حرف ایک فاعل فعل کے مقام پر ہے اور ایک عین الفعل کے مقام پر ہے۔ پس بابر اور ددن یہ اسم کی مثالیں ہیں، مدہ اور حجہ یہ فعل کی مثالیں ہیں۔ چونکہ بعد میں ذکر کریں گے کہ ایسا فعل کہ جس کے اندر فاعل فعل اور عین الفعل ہم جنس ہو وہ عربی زبان میں موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں اسم کی مثالوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی قسم موجود ہے کہ جہاں پر عین الفعل اور لام الفعل ہم جنس ہو، وہ فعل کے اندر موجود ہے، جیسے مدہ ہے، جیسے حجہ ہے۔ لیکن دوسری قسم جو ہے وہ فعل کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی ایسا فعل کہ جس کے اندر فاعل فعل اور عین الفعل ہم جنس ہو عربی زبان کے اندر موجود نہیں ہے۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ وہ کلمہ کہ جس کا عین الفعل اور لام الفعل یا فاعل فعل اور عین الفعل ہم جنس ہو اسے مضاعف کہا جائے گا، لیکن اگر یہ شرط موجود نہ ہو تو اسے غیر مضاعف کہا جائے گا۔ اس کے متعلق ایک حاشیہ بیان کر رہے ہیں، بنابراین کلمہ را کے فا و لام آن ہم جنس باشد، لہٰذا وہ کلمہ کہ جس کے اندر فاعل فعل اور لام الفعل ہم جنس ہو، مثل کلکن جیسے کلک، اس کلمے کے اندر 2 کاف موجود ہیں، لیکن ایک کاف فاعل فعل کے مقام پر ہے، ایک کاف لام الفعل کے مقام پر ہے، تو یہ مضاعف شمار نہیں ہوگا، چونکہ اتصال متصل ہونا ہم جنس کلمات کا شرط ہے، یعنی فاعل فعل کے مقام پر ہو اور عین الفعل کے مقام پر ہو، یا عین الفعل کے مقام پر ہو اور لام الفعل کے مقام پر ہو، تو اس وقت اس کلمے کو مضاعف کہا جائے گا۔ لیکن ایسا کلمہ کہ جس کے اندر فاعل فعل اور لام الفعل ہم جنس ہو اسے مضاعف نہیں کہا جائے گا۔ جیسے کلکن، کلکن کا معنی ہے اضطراب، کلک کے اندر 2 کاف موجود ہیں لیکن چونکہ متصل نہیں ہے لہٰذا اس کو مضاعف نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح ہے سلسن، روان ہونا، جاری ہونا، اس کو سلس کہا جاتا ہے۔ سلسن کے اندر بھی 2 سین موجود ہیں، لیکن ایک سین فاعل فعل کے مقام پر ہے اور ایک سین لام الفعل کے مقام پر ہے، متصل نہیں ہے، اس کلمے کو بھی مضاعف نہیں کہا جائے گا۔ لہٰذا وہ کلمہ کہ جس کا فاعل فعل اور لام الفعل ہم جنس ہو، جیسے کلکن ہے، سلسن ہے، مضاعف نمی گویند، ایسے کلمات کو مضاعف نہیں کہا جاتا۔ بس 3 تقسیمات مکمل ہو چکی ہیں۔ پہلی قسم کے جس کو پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ کلمہ یا صحیح ہوتا ہے یا معطل ہوتا ہے۔ دوسری قسم اور تیسری قسم کو اس درس میں بیان کیا ہے۔ دوسری قسم تھی محموز و غیر محموز، اور تیسری قسم تھی مضاعف اور غیر مضاعف۔ تتمتن، یہاں ایک تتمہ ذکر کر رہے ہیں تاکہ بحث مکمل ہو جائے۔ کلمہ را کے نہ معطل باشد و نہ محموز و نہ مضاعف، وہ کلمہ کہ جس کے اندر نہ حرف علت ہو، نہ اس کے اندر حمزہ ہو، اور نہ ہی اس کے اندر مضاعف کی شرط موجود ہو، سالم مینامند، اس کو سالم کہا جاتا ہے۔ پس عربی زبان کے اندر کلمات کی ہمارے پاس 4 قسمیں ہیں، یا کلمہ معطل ہوتا ہے یعنی اس کے اندر حرف علت موجود ہوتے ہیں، یا کلمہ محموز ہوتا ہے یعنی اس کے اندر حمزہ موجود ہوتا ہے، یا کلمہ مضاعف ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم جنس کلمات موجود ہوتے ہیں، اور آخری جو قسم ہے اس کے اندر نہ حرف علت موجود ہوتے ہیں، نہ حمزہ موجود ہوتا ہے، نہ ہی ہم جنس کلمات موجود ہوتے ہیں، اسے سالم کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ مانند ضربہ، ضربہ فعل کی مثال ہے، ضربہ کے اندر نہ حرف علت موجود ہیں، نہ واو ہے، نہ یا ہے، نہ الف ہے، نہ حمزہ موجود ہے، اور نہ ہی اس کا عین الفعل اور لام الفعل یا فاعل فعل اور عین الفعل ایک جیسا ہے، ہم جنس بھی کوئی حرف اس کے اندر موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے ضربہ کو سالم کہا جاتا ہے۔ یہ فعل کی مثال ہے۔ و بکرون، بکر اسم کی مثال ہے، بکر کے اندر بھی حرف علت موجود نہیں ہے، نہ ہی حمزہ موجود ہے، نہ ہی مضاعف کی شرط موجود ہے، لہذا بکر کو بھی اصطلاح میں سالم کہا جائے گا۔ بس کلمات کی عربی زبان کے اندر 4 قسمیں ہیں، یا تو کلمہ معطل ہوتا ہے، یا کلمہ محموز ہوتا ہے، یا کلمہ مضاعف ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا کلمہ کہ جو نہ معطل ہو، نہ محموز ہو، نہ مضاعف ہو، تو اسے اصطلاح میں سالم کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔